بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ یہ کہ ایسے آپ کا ایک سینسٹیو ایریا ہے کہ ایسے میں وہ بہت آسانی سے فیل کر دیتے ہیں اور کوئی غلطی معاف نہیں کرتے۔ تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز آؤٹ لائن ہوتی ہے۔ تو آؤٹ لائن امپریسو بنانا اور میننگ فل بنانا، یہ نہیں ہے کہ آؤٹ لائن کے جی میں نے 20 پوائنٹ لکھے، جو لفظ آپ نے لکھے ہیں نا وہ کوئی میننگ کو ریفلیکٹ کریں ٹو دا ریڈر، کیونکہ اس نے وہیں سے آپ کا اندازہ لگانا ہے کہ اس کا ایکسٹینٹ آف نالج کیا ہے، کتنا یہ لاجیکل ہے اور کتنا اس کا سیکوینس درست ہے، اس کی پریزنٹیشن سکلز کیا ہیں۔ آپ کی آؤٹ لائن سے بہت کچھ جھلکتا ہے۔ اسی طرح پھر نیکسٹ اس کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف پڑھ کے کہ آپ کمپوز کیسے کرتے ہیں، سینٹینس سٹرکچر کیسے بناتے ہیں۔ بس یہ دو چیزوں کے بعد وہ فیصلہ کر لیتا ہے ویئر یو آر، آپ پاس ہیں یا فیل ہیں۔ پھر آپ کا باڈی اور کنکلوژن ہے، صاف ظاہر ہے اسی آؤٹ لائن کو ہی آپ نے باڈی میں ڈسکس کرنا ہے نا۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا انٹروڈکٹری پیراگراف میں کہ ہی شی کین رائٹ ان انگلش اینڈ ہز اور ہر گرامر پوزیشن از اوکے اور ایگریبل سینٹینسز ہیں، کوئی ہائی ساؤنڈنگ نہیں بھی ہیں، سمپل ہیں، بٹ ہی شی از میکنگ سینس، لاجیکل چل رہا ہے۔ پھر باقی بیچ میں ریفرنسز آپ نے آؤٹ لائن کیے ہوں، ریفرنسز آپ کے کیا بتاتے ہیں کہ آپ کا ایکسٹینٹ آف نالج کتنا ہے۔ یعنی ایک بات کو آپ نے اگر پکڑا ہے، پوائنٹ کو فوکس کیا ہے یا اون کیا ہے یا پریزنٹ کیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی سٹڈی کتنی ہے کہ جی یہ میں وہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا۔ تو میں اگر یہ پوائنٹ مینٹین کرتا ہوں تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، جان پیدا ہوتی ہے کہ جی میں اکیلا تو نہیں بات کر رہا۔ تو باقی کنکلوژن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، جو کچھ آپ نے بات کی ہے اس کو مختصر ترین الفاظ میں کہہ لیں کہ 7-8 سینٹینسز میں آپ ساری بات کو بیان کر دیں۔ اس کا رزلٹ آپ نے دینا ہے کہ جی لب لباب یہ چیزیں ہیں، دس از آل اباؤٹ ایسے۔